أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد خاص تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم بتلا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ غضب شدہ لوگوں کا، ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ باتیں ابھی ابتداً اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، آغاز کرنا۔ تو قرآن کریم کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، تو اسی نسبت سے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو سورتوں کی ترتیب ہے قرآن پاک میں لکھی ہوئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب سمجھائی ہے۔ باقی نزول کے لحاظ سے سورہ فاتحہ سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی والی کچھ آیتیں ابتدائی نازل ہو چکی تھیں۔ سورہ مزمل کی نازل ہو چکی تھیں آیتیں۔ سورہ مدثر کی بھی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تھیں۔ مکمل صورتیں وہ نازل نہیں ہوئی تھیں ابھی، لیکن یہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری صورت ایک ہی موقع پر اللہ نے نازل فرمائی۔ اس لحاظ سے بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ یعنی سب سے پہلی صورت ہے جو مکمل قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی، مزمل، مدثر، ان کی آیتیں کچھ نازل ہوئی تھیں، مکمل صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ تو سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ تھی، اور اسی لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کا متن اور قرآن کی شرح اس کو قرار دیا گیا ہے، اور گویا پورے قرآن کا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام حدیث مبارکہ میں سورہ شفا بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا، بہقی شریف میں روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ خاص حضور کو عطا فرمائی گئی ہے، اور آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو یہ صورت نہیں اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی مثل
نہ تورات میں نازل کوئی صورت ہوئی، نہ انجیل، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس کی مثل کوئی اور سورہ مبارک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک خاص شان والی صورت ہے اور ایک ممتاز حیثیت یہ صورت رکھتی ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے عظیم تر صورت یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے کہ شیطان کے بہکاووں سے اللہ کی مدد سے انسان بچ سکتا ہے، اللہ کی پناہ سے بچ سکتا ہے۔ باقی انسان میں اپنی ذات میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ شیطان کے بہکاووں سے بچ سکے۔ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اعوذ باللہ پڑھنے کو کہتے ہیں، تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے شروع میں اس کا پڑھنا اعوذ باللہ کا اور بسم اللہ کا یہ سنت ہے، اور اجماع امت ہے اس بات پہ کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جائے اور بسم اللہ پڑھا جائے۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھو، اور یہ بھی قرآن کے ساتھ خاص ہے، صرف قرآن کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کتاب پڑھنی ہے اس کے لیے اعوذ باللہ نہیں ہے۔ ہاں، بسم اللہ پڑھ کے حدیث آپ پڑھیں، بسم اللہ سے شروع کریں، کوئی اور کتاب پڑھیں بسم اللہ سے، یہاں تک کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی اچھا کام آپ کریں تو بسم اللہ سے اس کو شروع کریں۔ لیکن تعوذ اعوذ باللہ یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ جب کوئی چیز پڑھیں، حدیث پڑھیں، کوئی عربی کی عبارت پڑھیں، کوئی اور چیز کوئی بھی پڑھنے والی آپ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ صرف قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے۔ پہل قرآن پاک میں بسم اللہ کے نزول سے پہلے، چونکہ یہ قرآن کی مستقل ایک آیت کریمہ ہے، اور سورہ نمل کے اندر یہ 19ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرہ میں کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اور جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم کا اللہم کے لفظ سے کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے تو اس کا آغاز یوں فرماتے بسم کا اللہم۔ اور زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، جو جاہل لوگ تھے، بت پرست تھے، وہ بتوں کا نام لے کر کے اپنے کام شروع کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، اور قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی، تو اس میں بھی یہی تعلیم دی کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے کام کا آغاز کیا کرو۔ تو یہ جب آیت کریمہ بسم اللہ والی نازل ہوئی سورہ نمل میں جو موجود ہے، تو اس کے بعد اس کے باقاعدہ یہ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں مشروع قرار دے دیا کہ اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرو، اور احادیث مبارکہ میں اس کی تعلیم دی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ کل امر ذی بار لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر اچھا کام اگر اس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ سے کام کا آغاز اس کام کے لیے برکت کا باعث ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہو،
پانی پینا ہو، وضو کرنا ہے، سواری پہ سوار ہونا ہے اور اترنا ہے، تو ہر موقع پر بسم اللہ پڑھو۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ اور یہ ہر کام سے پہلے جو بسم اللہ کی تعلیم ہے، اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرا جائے، کہ ہر کام سے پہلے گویا انسان اپنے اس عہد وفاداری کی تجدید کرے کہ بس جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، میں اپنی ذات میں اپنے وجود پہ بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، میرا کوئی بھی کام اللہ کی منشا، اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔ شاید اس میں یہ حکمت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہیں اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جو شروع کا لفظ ہم بولتے ہیں، یہ اشرع کا لفظ اس میں معذوف مانا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب معنی بنے گا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، تو کوئی مفہوم نہیں اس بات کا نکلتا۔ اس لیے اس کی تشریح میں، یہ تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ اشرع معذوف ہے اس کے بعد، تو بسم اللہ اشرع، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، جو اللہ کی ذات بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو بسم با جو ہے، یہ تین چونکہ اس میں حرف ہیں، با اسم اللہ، اس با کے معنی ایک تو ساتھ ہوتے ہیں اور ایک اس کے معنی مدد کے ہوتے ہیں اور ایک معنی اس کے برکت کے ہوتے ہیں۔ تو تینوں لحاظ سے اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور یا اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کے نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، آگے اللہ کی صفات بیان ہیں۔ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور آگے الرحمن الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کے معنی میں عمومیت ہے کہ جس کی رحمت عام ہے، ہر ایک پہ ہے، مسلمان کافر سب پہ اس کی رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے اس کی رحمت عام ہے۔ اس کے میں اندر معنی عمومیت کا ہے، اور الرحیم اس کے اندر معنی تمام اور کامل کا ہے، کہ وہ ذات جس کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ اور اس کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ اہل ایمان پر اللہ کی رحمت کامل اور مکمل ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو رحمان کا لفظ ہے، یہ اللہ کی صفت خاص ہے، اس کا اطلاق اللہ کے بندوں کے سوا کسی پہ نہیں کیا جا سکتا۔ الرحیم یہ اللہ کی صفت خاص نہیں ہے، اس کا اطلاق بندوں پہ ہو سکتا ہے، جیسے قرآن کریم میں حضور پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لیکن رحمان یہ صرف اللہ کی ذات پر اس کا اطلاق ہوگا، اس لیے جن لوگوں کے نام عبد الرحمن ہو، فضل الرحمن ہو، ان کو صرف رحمان کر کے بلانا یہ گناہ اور ناجائز ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ پورا نام ایسے لوگوں کا بلانا چاہیے۔ یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو نماز کے اندر بھی جب آپ اس قرات کا آغاز کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں تو پڑھنا ہی ہے، اس کے بعد کی جتنی رکعتیں جب بھی فاتحہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، تو بسم اللہ ہر دفعہ ہر موقع پہ اس کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ باقی انشاءاللہ فاتحہ الحمد اس کی تشریح انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو اس کے بعد جب آپ تشریح تفسیر کا آغاز ہم انشاءاللہ کرتے ہیں تو قرآن پاک آپ کھول کے سامنے رکھ لیا کریں گے، تو پھر
قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔